بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود ہو ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں دھری کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر کھیلتے ہوئے پوتا پوتی کی آواز کانوں سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر طے کیا تھا، یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع تھے۔ بھائی جان، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی بینک جاب ہے۔ ہم صبح نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکا دیا تو وہ سب اس کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ فیصلہ کر سکیں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اور زمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، وہ اماں کو کیسے رکھیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ جھاڑتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں نے آپ کو گھر دمادی سے منع کرتا تھا۔ اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے تھے۔ منجلے کی بات پر بڑے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں تو بھائی، آپ تو اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے اپنی مرضی۔ منجلے نے لحاظ بلا عطا رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی، لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہوا، وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا وہ ایک محض ہوائی لحاظ تھا جو اڑن ہو چکا تھا۔ قبل اس کے معاملہ مزید تلخ ہوتا۔ چھوٹا بیٹا مصلحانہ انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیں، میں اپنے گھر میں اماں کو رکھ لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرایہ پر رکھ لیں گے یا پھر بیچ دیں گے اور رقم ہم تینوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پہ چوکا لگا دیا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے مہینوں میں بھی پسینہ آنے لگا۔ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایسے لگا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا، آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو آفس چلے جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے، اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی، اور کون پکائے گا اس کا پرہیزی کھانا؟ اور کون گھڑی گھڑی دوائیاں اور پانی سب کمانا ہے تو اپنے سر پر کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر تو خاموشی آئی، پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نیلا، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہیں۔ اگر اپنے ساتھ اماں کو تم رکھ لو تو یہ شاید تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ اماں تو بچے سنبھال لیا کریں گی تو میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بلائی منزل میں رہتی ہے اور دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے۔ اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائیں گی، اور احتشام انہیں تو آپ جانتے ہیں، اور وہ کیا کہیں گے؟
کہ آپ نے میری ماں کو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا اور اپنی ماں کو کس منہ سے ہمارے گھر لے آئی ہو، اور نہ بھی کہیں تو ان کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ سینے کی گھٹن کچھ اور بڑھتی گئی، ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے ان کے دماغ پر دستک دینے لگیں۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بھلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر کے اس گھر میں آئی تھی، اپنے بڑے گھر کے سامنے یہ گھر اس کو چھوٹا لگتا تھا۔ وہ ذرا سی بات پر ناک منہ چڑھانے والی نے کیسے ایک خوش دلی شوہر کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کیا تھا، یہ بات اس کے والدین کے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ 4 دن خوشی گزر گئے اور پھر آہستہ اوقات ہونے لگی۔ وہ عیشوں کی عادی تھی اور چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی۔ وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کیسے کہے گی کہ وہ اسے اچھا گھر لے کر دے، لیکن یہ سوچ کر چپ ہوتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو تو جیسے بھول بھال گئی۔ اس کے لیے سب کچھ وہی تھا، شوہر خوددار تھے لیکن احساس چھو کر نہ گزرتا تھا۔ اولاد کی خوشی میں بھی وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئیں۔ دن، مہینے، سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس کے لیے کل کائنات تھی۔ وہ انہیں تینوں میں گم تھی۔ ایک یتیم رشتہ دار بچے نے اس کی ممتا کو جگا دیا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی وحید اچھائی تھی جسے اس نے بھرپور محنت اور محبت سے پالا تھا، لیکن کوئی امید نہ تھی، ایسی امید جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ چوزے کی جان جیسی بچی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ چھوٹی پھوپھو آئی، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائیں۔ جب اپنی اولاد نہ رکھ سکی تو وہ کیا رکھے گی؟ سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی کہ اس سے بھی وراثت میں کچھ حصہ مل جائے۔ یہ خود تو ایسی چلاک نہ تھی، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں کھت پت ہونے لگی۔ اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں اس نے پہلی بار اسے محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے، آپ یہاں کیسے رہیں گی؟ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ بہت یاد آئیں گی۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جو اس کے بڑھاپے کی سامان راہ تھی وہ اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا کہ میرے بچے لپک کر کہیں گئے، اسے لگا تھا کہ میرے بچے لپک کر کہیں گئے کہ نہیں۔ یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن ان کے لبوں پر جیسے کفر پڑے تھے۔ آج وہ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کا سکون سوچ کر اولاد کو پالنے والے اس قدر بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، بے اولادوں پر رحم کھانے والے، یہ سوچ کر کہ انہیں کوئی کفن دفن دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی میں جیتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں، زندگی کیسے ہنستی ہے، انہیں تراک تک نہیں آتا۔ خون کے رشتے انسانیت کے رشتے سے بڑے نہیں ہوتے۔
میری اماں نہیں تھی، لیکن جب تک وہ تھیں میں نے اور سارا نے اس کی بہت خدمت کی۔ مجھے لگتا ہے کہ خدمت اور لحاظ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، جس میں احساس جیتا ہے۔ انسانیت باغی ہے، وہ کسی کو بھی اپنا بتا سکتی ہے، اور یہ سب سارا نے مجھے سکھایا۔ اور سارا کو آپ نے یہ لپالک بیٹی کا داماد تھا۔ اسے لگا کہ اس نے یہ جو اولاد جوانی میں پالی تھی، بڑھاپے نے آ کر سکھایا تھا کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سارا نے اپنی منہ بولی بہن کے اسی سوال میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ اماں اس بہن کے پاس ہے جسے اماں نے اپنے پاس اس وقت رکھا تھا جب کسی نے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ محمد ثقلین کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ مسکراتے رہیے اور ہمیشہ ہنستے رہیے۔ اللہ حافظ۔